بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہمارا ٹاپک ہے جملہ اور جملے کی اقسام۔ جملہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ مثلاً کل بہت گرمی تھی، مل جل کر محنت کرو، بچے اسکول گئے، آج کھانے میں کیا پکا ہے، کل بابر بیمار تھا۔ اچھا، اس میں ایک چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ الفاظ کا مجموعہ ایسا ہونا چاہیے جو ایک خاص ترتیب کے اندر ہو۔ اگر اس کا ایک خاص ترتیب نہ ہو تو پھر وہ جملہ بے معنی ہو جاتا ہے، اور جملے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے اچھے خاصے معنی ہوں جو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئیں۔ ٹھیک ہے، جملوں میں لفظوں کی خاص ترتیب۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جملے میں الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ اگر جملوں میں الفاظ کی ترتیب درست نہیں ہوگی تو ایسے لفظوں کے مجموعے کو جملہ یا فقرہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ مثلاً آپ کے سامنے یہ نیچے اگزامپلس میں دے رہا ہوں، یہ مختلف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کی ترتیب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا مطلب پھر سمجھ نہیں آتا۔ اب جس طرح یہ لکھا ہے، سے درخت چڑیا گئی اڑ، اس سے کسی کو سننے والے کو سمجھ نہیں آتا کہ سنانے والا کہنا کیا چاہتا ہے۔ اسی طرح کھایا کھانا نے میں، اسکول ہے بند آج۔ ٹھیک ہے، تو اگر ان کی ایک خاص ترتیب ہو اور اس کا مطلب صحیح طرح سے شامل ہو جائے، سمجھ میں آتا ہو، تو اس کو پھر جملہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے بے ترتیب الفاظ ہوں، ان کا مجموعہ ہو، تو پھر اس کو ہم جملہ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح پھر جملے کی اقسام۔ جملے کی اقسام کون کون سی ہیں؟ جملے تین قسم کے ہوتے ہیں: مثبت جملہ، منفی جملہ، سوالیہ جملہ۔ ٹھیک ہے، یعنی پازیٹیو، نیگیٹو، انٹروگیٹو۔ ٹھیک ہے، مثبت جملہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے مثبت جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً احمد خط لکھ رہا ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، ہم کل بازار جائیں گے۔ یہ سارے آپ کے پاس مثبت جملے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی نفی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سوال نہیں ہے، صرف عام طور کے اوپر اس میں کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہے، اس لیے یہ مثبت جملہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس منفی جملہ۔ وہ جملہ جس میں کسی کام کا نہ کرنا، نہ ہونا پایا جائے اسے منفی جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً ایمن اسکول نہیں آئی، وہ کتاب میں نے نہیں پھاڑی، فاطمہ نے پھول نہیں توڑا۔ تو اس کے اندر یہ جو نہ، نہیں یا انکار کی کیفیت آ جاتی ہے تو اس کو پھر منفی جملہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہمارے پاس ہے سوالیہ جملہ۔ وہ جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً کیا یہ قلم تمہارا ہے؟ احمد کیوں رو رہا ہے؟ کیا تم نے چڑیا دیکھی؟ اب اس کے اندر یہ جو سوال کرنے کا انداز ہے، جس کے اندر کیا آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیا آیا ہے یا کہاں وغیرہ آ جائے تو ان کو پھر سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک چیز اور ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ جو سوالیہ نشان آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کویسچن مارک، یہ نشان جو ہے وہ سوالیہ جملے کے آخر میں لازمی طور کے اوپر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس سے اس کا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے، جملہ جو ہے وہ سوالیہ ہے۔ اب آپ لوگوں کو تو جیسے معلوم ہے کہ جملہ ایک خاص ترتیب کے اندر الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں، تو آپ کے ایگزام کے اندر عموماً آپ کے پاس کچھ الفاظ لکھے ہوں گے، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک چارٹ بنا ہوا ہے جس کے اندر کچھ الفاظ ہیں اور انہی کے پھر جملے بھی بنائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ، اللہ ایک ہے، یہ اس کا جملہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ جملہ ہے۔ کتاب لفظ ہے اور اس کا جملہ ہے، یہ میری اردو کی کتاب ہے۔ اسی طرح سورج، سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ اسی طرح اسکول، میرا اسکول بہت خوبصورت ہے۔ احترام، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ استاد، ہمارے استاد اچھا پڑھاتے ہیں۔ صاف، ہمارا اسکول صاف ستھرا ہے۔ قلم، یہ قلم علیزے کا ہے۔ پرچم، ہم اپنے پرچم سے محبت کرتے ہیں۔ درخت، چڑیا درخت پر بیٹھی ہے۔ اچھا، ان کے اندر ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ جتنی جملے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ سارے جملے جو ہیں وہ مثبت کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پھر محنت، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ کسان، کسان ہمارے لیے سبزیاں اور اناج اگاتا ہے۔ بھائی، میرے بھائی کا نام علی ہے۔ نام، میرا نام ردا ہے۔
نماز، نماز پڑھنا فرض ہے۔ روزہ، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ خط، اکرم خط لکھتا ہے۔ مسجد، بادشاہی مسجد بہت خوبصورت ہے۔ ڈاکٹر، اکرم ایک قابل ڈاکٹر ہے۔ طوطا، میرا طوطا بہت پیارا ہے۔ وطن، ہمارا وطن پاکستان ہے۔ صبح، صبح سویرے اٹھنا اچھی عادت ہے۔ شکریہ دوستوں، اور اسی طرح ہم اس گرامر کے ایپیسوڈز کو جاری رکھیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ میٹرک تک کی جتنی گرامر ہے وہ ہم جلد سے جلد پوری کر لیں گے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر اس کو یقینی بنائیں کہ جو کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تاکہ آپ لوگوں کو ضرور مل سکے۔ اللہ حافظ۔